السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سے ہمارے دوست جناب بھائی شاہ عالم صاحب، دونوں ہی حضرات یہاں ہاپوڑ میں تشریف لائے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد مجھ سے ملاقات کرنا ہے، یعنی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو آنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن قبل جمعرات کے دن حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں یعنی قصبہ سیانہ محلہ اکبر آباد میں مسجد ابو بکر میں مجلس ذکر کے تعلق سے ایک پروگرام تھا۔ تو اس میں مشہور یوٹیوبر جناب حضرت مولانا مفتی ایم قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام تشریف لائے تھے، تو مجھے بھی اس مجلس میں حاضر ہونا تھا، لیکن یہ جو آنکھوں کی پریشانیاں چل رہی ہیں، جو بیماری چل رہی ہے، اس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ تو حضرت والا مجلس ذکر سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے ہی دن میرے پاس تشریف لائے، کل تشریف لائے تھے۔ تو حضرت والا آپ کے سامنے موجود ہیں، میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، بھائی شاہ عالم بھی موجود ہیں۔ تو حضرت والا آپ اپنی زبانی آپ کے سامنے اس بارے میں 2-4 باتیں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جیسا کہ رفیق محترم حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی مفتی ایم قاسمی صاحب ہمارے یہاں ذکر کی مجلس میں تشریف لائے تھے، تو اس موقع پر ہم نے دوسرے حضرات علماء کرام کو سے بھی درخواست کی ہوئی تھی کہ آپ حضرات بھی تشریف لائیں، ان کو بھی مؤدبانہ دعوت دے رکھی تھی۔ انہی حضرات میں حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب بھی تھے، لیکن مفتی صاحب اپنے آنکھوں کے عذر کی وجہ سے، آنکھوں کی بیماری جو چل رہی ہے اس کی چپیٹ میں مفتی صاحب بھی آ گئے، تو مفتی صاحب اس کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے۔ ہم نے بہت درخواست کی کہ اگر کچھ بھی گنجائش ہوتی ہے تو آپ تشریف لے آئیں، لیکن بہرحال وہ عذر ہی کرتے رہے، کہہ رہے ہیں اب ہم یہاں آئے ہیں ان کی عیادت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت کوشش کی مگر بہرحال نہیں۔ لیکن اس موقع پر جہاں ہم عیادت کرنے آئے ہیں اور خیریت پوچھنے آئے ہیں، مفتی صاحب کی طبیعت پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر ہے، لیکن ایک بڑی مزے کی بات اس وقت ہمارے سامنے آئی، وہ یہ کہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ آنکھوں کا اگر مرض ہے یا اور اس ٹائپ کا کوئی مرض ہے تو آیت الکرسی کا ہم نے ایک عمل بتایا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک اور نئی چیز معلوم ہوئی، دوائی کی لائن سے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ یہ کہ مفتی صاحب نے بکری کے دودھ کا استعمال کیا اور آنکھیں الحمدللہ 1 دن میں ٹھیک ہو گئیں اللہ کے کرم سے۔ یہ عجیب بات ہے، 2 گھنٹے میں لو جی بتا رہے ہیں 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، جہاں لوگ اتنا زیادہ پریشان ہیں وہاں 2 گھنٹے میں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب خود ہی اس کا طریقہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ اب سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے کہ لوگ بکری کے دودھ سے بڑے بچاؤ سا رکھتے تھے اور اس کو اس سے گھن مانتے تھے۔ اللہ کی قدرت، پچھلے سالوں میں ایک بخار آیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ بکری کا دودھ بہت مفید رہے گا، تو بکری کا دودھ کئی 100 روپے لیٹر بکا پھر، اور وہ بھی ملتا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کی سنت کو کس طرح سے زندہ کرایا۔ نبیوں کی سنت ہے نا بکری کا دودھ پینا، اب لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے ایک ایسا بخار بھیجا کہ سب ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اور سب عام سے عام اور خاص سے خاص سب کو سمجھ میں آ گیا کہ بکری کا دودھ کیا چیز ہے۔ اب پھر اگر تھوڑی بہت کچھ کمی آئی ہوگی اس کی شہرت میں، تو پھر ایک نیا مسئلہ کہ آنکھیں دکھنے آنے لگی ہیں، اور اس کا علاج مفتی صاحب نے بتایا جیسا کہ 2 گھنٹے میں ہو گیا بکری کے دودھ کے ذریعے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو مٹنے نہیں دیتا۔ یہ ہے ہمارے اللہ کی محبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں کہ یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کیا وہ تھوڑا بتائیں، تاکہ جو اور بھی بیچارے دیکھنے والے اگر وہ متاثر ہیں یا ان کے اہل خانہ میں کوئی متاثر ہے، ان کے جاننے والوں میں کوئی متاثر ہے، تو وہ بکری کے دودھ کے ذریعے سے مفت میں فائدہ حاصل کر لیں۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بیماری چل رہی ہے آنکھوں کی، تو اس بیماری کی میں چپیٹ میں آ گیا تھا ابھی 4 دن پہلے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے بہت ساری دوائیوں کا استعمال کیا، آنکھوں میں دوائی ڈالی، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ ایک آنکھ آ رہی تھی، یعنی ایک آنکھ میں پریشانی تھی، رات میں سویا، صبح اٹھا تو دوسری میں بھی پریشانی ہوگی، بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو مجھے یعنی میں نے سنایا جیسے بھی بکری کا دودھ کا میں نے انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد میں بکری کا دودھ لایا، ہمارے بھائی غیاث الدین ہیں یہاں قریب میں، دادری گاؤں ہے جہاں کل آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے،
تو ان سے میں نے ذکر کیا، انہوں نے بکری کا دودھ مجھے دیا تھوڑا سا، میں لے کے آیا، اس کو لانے کے بعد میں نے اسے فریج میں رکھ دیا، اور فریج میں اس لیے رکھا تاکہ اس کی جو گرماہٹ ہے وہ نکل جائے، ٹھنڈک سی پیدا ہو جائے اس میں۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے میں لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد میں جو روئی ہوتی ہے، یہ جو کاٹن ہوتی ہے روئی، اس کو ہم نے دودھ میں ڈبونے کے بعد میں دونوں پہ اور اپنے آنکھوں پہ ایسے رکھ لیا، آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں کے اوپر، یعنی آنکھوں کے اندر نہیں ڈالا بلکہ آنکھوں کے اوپر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں لیٹ رہے ہیں، پھر ملنے کے لیے لوگ آ گئے تھے تو اس وجہ سے مجھے اٹھنا پڑ گیا۔ تو جب میں نے 6-7 منٹ تک رکھا رہا وہ، اس کے بعد میں نے اس کو ہٹا دیا۔ اب جب میں جب میں نے محسوس کیا 1.5-2 گھنٹے میں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ بالکل میں ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں نے کوئی دوائی نہیں ڈالی۔ عجیب بات۔ ہاں، تو یہ بکری کے دودھ کا فائدہ مجھے خود محسوس ہوا، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آنکھوں کی بیماری کے لیے جو آج کل بیماری چل رہی ہے، اس کے اندر بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ بس تھوڑا سا لے لیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، 100-125 گرام کافی ہے۔ صرف اتنا چاہیے کہ بھئی اس میں ہم روئی ڈبو کے، کاٹن ڈبونے کے بعد میں اسے آنکھوں پر رکھ لیں، بس اتنا۔ دن میں 2-3 بار کر لیں گے تو انشاءاللہ 2-3 بار سے ہی بالکل فائدہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے، آنکھوں کی جو بیماری چل رہی ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کچھ بہرحال دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔